شہریت ترمیمی قانون کے خلاف ناندیڑ میں 13 جنوری سے دفتر ضلع کلکٹر کے سامنے دہلی کے شاہین باغ کی طرز پر غیر معینہ احتجاجی دھرنا شروع کیا جا رہا ہے۔ کل جماعتی تحریک کی جانب سے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پریس کانفرنس میں علماء نے دہلی کے شاہین باغ میں خواتین کی جانب سے شروع کیے گئے غیر معینہ احتجاجی مظاہرے کو مثالی قرار دیتے ہوئے اسی طرز کے احتجاجی دھرنے کو ناندیڑ میں بھی شروع کرنے کا اعلان کیا۔ اسی سلسلے میں ناندیڑ میں بھی کل جماعتی تحریک نے فیصلہ کیا ہے کہ 13 جنوری سے شاہین باغ کی طرز پر غیر معینہ احتجاجی دھرنے کا انعقاد کیا جائے گا۔ کل جماعتی تحریک کے صدر مولانا ایوب قاسمی کی نگرانی میں منعقدہ پریس کانفرنس میں مولانا آصف ندوی، مولانا عبدالعظیم رضوی، ایم اے جلیل، ریاض الحسن عامر، مولانا عبدالرزاق، مولانا مرتضی مصباحی، مولانا یوسف محمدی، سید معین، محمد ناصر خطیب و دیگر افراد موجود تھے۔ بتاریخ 12 دسمبر اور 12 جنوری 2020 کو ہم تمام لوگ یہاں پر جمع ہوئے۔ شہریان ناندیڑ جو ہے اس سلسلے میں بہت زیادہ بے چین تھا کہ کب جو ہے شاہین باغ کے طرز عمل پر جو ہے شہر ناندیڑ میں بھی جو ہے احتجاجی دھرنے کی شروعات ہو۔ کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے، ہم معذرت چاہتے ہیں، اور یہ جو دھرنا ہے کل بروز پیر 13 جنوری 2020 سے جو ہے تو شروع ہونے جا رہا ہے، اور الحمدللہ ہم جو ہے اس سلسلے میں پوری طرح جو ہے اس کا لاہی عمل اور منصوبہ بندی جو ہے طے کر چکے ہیں، اور شفٹ وائز جو ہے ہم لوگوں کو دعوت دیں گے، بلائیں گے۔ جس محلے سے لوگوں کو بلایا جائے گا اس محلے کے لوگ جو ہے تو آئیں گے، ان کے بیٹھنے کی ترتیب بھی جو ہے ہم نے پوری طے کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں رہنے کی اور دیگر تمام کے تمام ذمہ داریاں جو ہے ہم کو اس سلسلے میں لگتی ہیں، وہ تمام کے تمام ہم لوگ جو ہے اپنے تحریک کے ذمہ داران طے کر چکے ہیں۔ بس یہ ہے کہ عوام الناس سے ایک اپیل یہ ہے کہ جو لوگ بے چین تھے کہ کب جو ہے ہم کو شاہین باغ کے طرز عمل پر بیٹھنے کا موقع دیا جاتا اور کب جو ہے تو ہم جو ہے وہاں آ کر عوام کی آواز میں آواز ملاتے، اور دلی کی جو ہے تو جس طرح آواز وہاں اٹھائی گئی اس طرح جو ہے تو شاہین باغ کا منظر ناندیڑ میں کب پیش کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ قانونی پیچیدگیاں جو ہے تھی جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے کل سے وہ شاہین باغ ناندیڑ میں بھی جو ہے قائم کرنے جا رہے ہیں۔ ہم عوام الناس سے اپیل کرتے ہیں کہ جس وقت تک جو ہے ہمارے لوگ آپ کو آواز نہ دیں اس وقت تک جو ہے آپ رکے رہیے، صبر کیجئے۔ ہمارے منصوبے میں جو ہے ہماری مائیں بہنوں کا بھی احتجاج شامل ہے، مرد احباب کا بھی احتجاج شامل ہے، بچوں کا بھی احتجاج شامل ہے۔ ہم تمام کے تمام لوگوں کو آہستہ آہستہ، کیونکہ یہ لڑائی ابھی شروع ہو کر ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ لڑائی ایک لمبی لڑائی ہے، اور جس وقت تک جو ہے ہم کو اس لڑائی میں کامیابی نہیں ملتی اس وقت تک ہم کو یہ لڑائی جاری رکھنا ہے اور حکومت کو جو ہے اپنے منصوبوں میں ناکام کرنا ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ جس وقت میں ہم قوم کو آواز دیں، قوم ہماری آواز پر لبیک کہے، یہی ہم قوم سے امید بھی رکھتے ہیں اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے۔ کل بتاریخ 13 جنوری بروز پیر کو صبح 11 بجے کلکٹر آفس کے سامنے میں جو ہے ایک عظیم الشان جو احتجاجی دھرنا جو شاہین باغ دلی کی طرز پر شروع کرنے ہم جا رہے تھے، تو کل سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی شروعات ہو رہی ہے، اور کل جماعتی تحریک نے اس کی پوری پلاننگ کر لی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 24 گھنٹے یہ ہمارا دھرنا جو ہے جاری رہے گا، اور شروع میں مرد حضرات رہیں گے اور بعد میں خواتین کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اس دھرنے کے ذریعے حکومت کو پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ آنے والی 22 تاریخ کو سپریم کورٹ میں اس کی ہیئرنگ ہے، اس کا فیصلہ آنے کے بعد بھی ہماری تحریک غور و خوض کریں گی۔ اگر فیصلہ ہمارے موافق آتا ہے تو ہم آگے دھرنے کو ختم کرنے کے بارے میں سوچیں گے، ورنہ جب تک یہ CAA، NRC اور NPR مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتا ہمارا احتجاج جاری رہے گا، اور اس میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ میں ہمارے ہندو بھائی، دلت بھائی، تمام لوگوں کو مل کے انشاءاللہ ہم احتجاج کریں گے۔ میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بڑی لمبی لڑائی ہے، ہم کو صرف جوش نہیں بلکہ ہوش کا بھی مظاہرہ کرنا ہے، اور بتدریج جو ہے ہم کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے روزانہ اس احتجاج میں شریک ہونا ہے، اور حکومت کو جو ہے اپنی ناراضگی کا اظہار ہم کو بتانا ہے۔ دلی کے شاہین باغ کی اتحاد کے ساتھ اس NRC اور CAA کے خلاف جو وہاں پر مظاہرہ کیا گیا ہے، ناندیڑ میں بھی اسی کے طرح ایک مظاہرے کی شروعات ہو رہی ہے، اور یہ 24 گھنٹے کا مظاہرہ کی شرکت رہے گی تمام ہی کی اس میں، لہذا ہم یہ ظالمانہ قوانین کو واپس لینے کے لیے یہ کوششیں کر رہے ہیں، اور ہماری یہ کوششیں اس وقت تک انشاءاللہ جاری رہے گی جب تک کہ یہ قانون
رد نہیں کیا جاتا، واپس نہیں کیا جاتا، اور ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں۔ کل جماعتی تحریک کی جانب سے کل سے جس بے مدت دھرنے کا آغاز ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ کل صبح 11 بجے سے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد یہ دھرنا جب تک فیصلہ یا ہمارے مطالبات مان لیے نہیں جاتے اس وقت تک انشاءاللہ اس دھرنے کو جاری رکھنے کا تحریک کا عزم ہے۔ اس کی شیڈولنگ خاص طور سے جو اس میں شریک ہونا چاہ رہے ہیں جو لوگ پورے ناندیڑ سے، ان کے لیے میں خاص طور سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل جماعتی تحریک کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس دھرنے کو، چونکہ جگہ وہاں بہت چھوٹی ہے، بڑی مناسب جگہ پر پرمیشن کسی وجہ سے نہیں مل سکی ہے، لہٰذا یہ کلیکٹر آفس کے سامنے جو دھرنا شروع ہوگا یہ بہت چھوٹی اسپیس میں ہوگا، لہٰذا اس کو شفٹ وائز کیا گیا ہے۔ تو جو لوگ بھی صرف دھرنے کی میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ دھرنے میں شریک ہونے کا طریقہ کار یہ طے کیا گیا ہے کہ وہاں کے محلے کے علماء کرام، سیاسی سماجی شخصیات کے لوگ تحریک سے رابطہ کریں گے۔ تحریک ان کی ایک کمیٹی اس کے لیے بنائی گئی ہے، وہ کمیٹی وہاں پہنچ کر ان کو ایک فہرست ترتیب دے گی، فہرست کے لحاظ سے ان کو آئی کارڈ جاری کیے جائیں گے اور اسی سیشن کے لیے آئی کارڈ جاری کیے جائیں گے جس سیشن میں ان کو وہاں بیٹھنا ہوگا۔ یہ خاص طور سے نظم کیا گیا ہے۔ تو جو لوگ عام طور سے اٹھ کر اس میں مطالبے میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ایسے آنے کے بجائے اپنے محلے کے نوجوانوں کو جوڑ کر اور ان کی ایک منظم فہرست بنا کر اور وہاں کے ذمہ داران کے ذریعے تحریک کے ذمہ داران سے ربط پیدا کریں، انشاءاللہ اس لحاظ سے ترتیب ہوگی۔ خواتین کی شرکت کے سلسلے میں بہت واضح رہنا چاہیے بات کہ کل سے جو دھرنا شروع ہوگا اس میں خواتین کی شرکت ابھی شروع نہیں کی گئی ہے۔ جس دن خواتین کو شریک کرنے کا نظم کیا جائے گا انشاءاللہ اس دن اعلانات کے ذریعے اور خواتین کی فہرستیں جاری کر کے کیا جائے گا۔ تو میری بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ کے جذبات کا بھی بہت احترام ہے، آپ کو بھی وہاں پر شرکت کی انشاءاللہ بھرپور موقع دیا جائے گا، لیکن ابھی انتظامات تھوڑے سے ہمارے اسموتھ ہونے تک انتظار کیجیے، انشاءاللہ 1-2 روز کے اندر وہ خواتین سے متعلق فیصلہ بھی کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آج پورے ملک کا ایک حساس مسئلہ ہے جس میں ہندوستان کی تمام ریاستوں کے اندر CAA، NPR اور NRC کے تعلق سے پورے ہندوستان کے شہریان آج روڈ پر نکلے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور آج الحمدللہ کل جماعتی تحریک کے زیر نگرانی ناندیڑ کے کلیکٹر آفس کے سامنے کل صبح 13 جنوری 11 بجے سے اس ایشو کے اوپر ایک احتجاجی دھرنا منظم کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ناندیڑ کے غیور مسلمانوں سے، ہمارے ہم وطن بھائیوں سے، سیکولر ہندوؤں سے، دلت بھائیوں سے، امبیڈکر وادیوں سے، وہ لوگ جو اس ملک کی بقا اور جمہوریت کا تحفظ چاہتے ہیں ان سے ہم پرزور گزارش کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ آئیے اس کالے قانون کے خلاف میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ تحریک کے ذمہ داران، کل جماعتی تحریک کے ذمہ دارانوں کا جو مطالبہ ہے آپ سے کہ ویل ڈسپلین کے ساتھ آپ کو ایک کام کرنا ہے، شرنگیزی سے بات رہنا ہے، اور آپ کو آ کر اس دھرنے میں شامل ہو کر آپ کو اپنے احساسات کی ترجمانی حکومت وقت پر پہنچانا ہے تاکہ حکومت اس بل کو واپس لے۔ ناندیڑ شہر میں اور ضلع کے ہماری کل جماعتی کمیٹی نے طے کیا ہے کہ جب تک NRC بل واپس نہیں لیا جاتا جب تک ہم دھرنا آندولن چالو رکھیں گے کلکٹر آفس کے پاس۔ اس میں میں تمام ضلع کے لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کل جماعتی تحریک نے اعلان کیا ہے کہ 13 تاریخ پیر کے دن صبح 11 بجے سے جس حصے کے لوگوں کو بلایا جائے گا اس حصے کے لوگ آئے اور دھرنا دیتے رہیں۔ 13 جنوری صبح 11 بجے جو کل جماعتی تحریک کے زیر اہتمام کی جانب سے جو ایک احتجاجی دھرنا، بے مدت احتجاجی دھرنا رکھا جا رہا ہے سمویدھان ویرودھی قوانین کے خلاف جو حکومت نے لادا ہے ایک طریقے سے ہمارے اوپر، جس کو ہم نہیں مانتے ہوئے، اس کا احتجاج کرتے ہوئے، اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے کئی دن سے راستوں پر نوجوان اور بزرگ اور سارے سویلینز اترے ہوئے ہیں پورے دیش کے، اور دیش بھر میں اس کا احتجاج مختلف طریقوں سے ہو رہا ہے۔ سب سے جو اس کو جہاں پہ تقویت ملی اور اس کو جو طاقت ملی وہ جامع ملیہ کے بعد شاہین باغ میں، جہاں خواتین اور ہر مذہب کے، سارے مذہب کے لوگ جمع ہو کر اس کو 24 گھنٹے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اس کے رد کرنے کے اوپر زور دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں 24 گھنٹے اپنے فیملی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ۔ جو خواتین ہیں ان کے حوصلے کو دیکھتے ہوئے ہم نے بھی یہاں جو کل جماعتی تحریک کے ذریعے طے کیا گیا ہے
کل صبح 11 بجے سے جو بے مدت احتجاج شروع ہوگا کلیکٹر آفس کے سامنے، وہاں پر سب کے اس کی شمولیت کو لے کر، سب کو اس کا پارٹیسپیشن کو لے کر یہ ہماری اپیل ہے، یہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے سب سے کہ آئیں، جڑے سب وہاں پر آئے، اور جو ضوابط، جو ضابطے کل جماعتی تحریک نے وہاں رکھی ہے اپنے اپنے مختلف ایریاز کے حساب سے، مختلف علاقوں کے حساب سے، اس کی سربراہی کے حساب سے اس کو فالو کرے، اس کا اہتمام کرتے ہوئے اس احتجاج میں حصہ لے، پارٹیسپیٹ کرے اور اس کالے قانون کے خلاف آواز اٹھائے۔